ٹھیک ٹھاک کے ساتھ آپ جو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بے شمار اوصاف کو ان کی انتہا پر لے جا کر اپنے اندر جمع کر لیتے ہیں. وہ اوصاف اخلاقی بھی ہوتے ہیں، تہذیبی بھی، علمی بھی، تخلیقی بھی، یعنی جن کی باتوں میں جن اوصاف کی بنیاد پر آدمی کو بڑا آدمی کہا جائے، بڑا شاعر کہا جائے، یا اس کی شخصیت کو عظمت کے گارے سے بنی ہوئی شخصیت قرار دیا جائے، تو مجھے بڑا اطمینان ہے اور طمانینت ہے. اور طمانینت بھائی وہاں پر نہ غلط لفظ کو آپ پکڑ لیں تو وہ طمانینت کہتے ہیں. دوبارہ پڑھی مجھے جیسے ایک سرشاری سی ہے اس بات پر کہ اللہ نے بڑی شخصیتوں کے قرب سے محروم نہیں رکھا، بچپن سے لے کر آج بڑھاپے تک. وہ خورشید رضوی صاحب میرے لیے ان میناروں کے تسلسل میں کھڑے ہوئے ہیں جن میناروں پر عظمت آدم کا اس کی تمام عظمتوں سمیت اسٹرکچر کھڑا ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ آدمی اگر بڑا ہو تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کا کوئی فعل، اس کا کوئی خیال یا اس کا کانٹینٹ چھوٹا رہ جائے. جو لوگ اپنے ہونے کو بڑائی کے تسلسل میں رکھتے ہیں، ان کا سوچنا، ان کا بولنا، ان کا نہ بولنا، ان کا لکھنا، ان کا نہ لکھنا، یہ سارا عمل جو ہے وہ جیسے عظمتوں کی نمائش گاہ بن جاتا ہے. خورشید صاحب جو ہیں ان لوگوں ہی میں سے ہیں، اور مطلب بڑی مایوسی ہوتی ہے اگر ان کو دیکھنا یہاں میسر نہ آتا اب ان کے زمانے میں. تو دیکھیے کہ اللہ نے رحم فرمایا کہ چلو آنکھوں ہی کو بڑائی دیکھنے کی عادت تھی، دل اس کو نہیں جذب کر پاتا تھا، دماغ اسے نہیں سمجھ پاتا تھا. تو اللہ نے چلو آنکھوں ہی کی اس اچھی عادت کو پورا کرنے کا یہ سامان ہمیں عنایت کیے رکھا. تو ایک تو یہ میں اپنی ذاتی بات کہنا چاہتا تھا. دوسرے یہ کہ جیسے سب لوگوں نے بہت اچھی گفتگو کی ہے، بہت ہی زبردست گفتگو، بلکہ مجھے دو شعر یاد آ رہے تھے ابھی، ایک فارسی میں ہے اور ایک اردو میں. یک حرف بیش نیست غم عشق، یک حرف بیش نیست غم عشق و ان عجب، از ہر زبان کے نیش و نغم نامقدر است. کہ عشق کا غم ایک حرف ہی جتنا ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ جس کی زبان سے بھی سنتا ہوں وہ بالکل اچھوتا بیان ہوتا ہے، وہ مطلب دوسرے کی تکرار میں. تو یہاں ماشاءاللہ گفتگو کی سطح ایسی ہی تھی، اور اس میں ظاہر ہے کہ ممدوح کے جو آج کے ممدوح ہیں ان کے کمالات میں مطلب اتنی لمبی فہرست ہے کہ لوگوں کو آسانی ہو گئی اپنے اپنے حصے کا سبب مدح تلاش کرنے میں. تو اس سے یہ بہت اچھا لگا کہ لوگوں نے ایک دوسرے کی بات دہرائی نہیں. تو ایک تو یہ بہت اچھا لگا، اور دوسرے یہ کہ سب نے کوئی نہ کوئی بہت بنیادی نوعیت کی بات کی ہے خورشید رضوی صاحب کے حوالے سے. یعنی کہ ایسی بات ہر ایک نے کوئی ایک آدھ بات ایسی ضرور کی ہے جس کو نظر انداز کر کے خورشید رضوی صاحب کو پوری طرح یا بڑی حد تک سمجھا نہیں جا سکتا.
تو اس میں جیسے اب جس ترتیب سے یہ حضرات بولے تھے کہ نوید صادق صاحب نے جنہوں نے اپنا طویل مضمون مطلب مجبوراً یہاں پہ چھوٹا کر دیا، تو وہ ان کے مضمون میں اور بھی بڑے کمالات ہوں گے، لیکن انہوں نے ایک بہت ہی جوہری بات جو ہے دریافت کی ہے خورشید صاحب کی شاعری کے حوالے سے۔ یہ شاید آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ میں نے ان پہ بہت ساری باتیں جو ہے نا ریکارڈ کروائی ہیں، نشستیں ایسی ہوا کرتی تھی شاعری پر، اور عربی بالکل نہ جاننے کے باوجود وہ کیا ہے عربی ادب قبل اسلام جو ہے اس کے کوئی 12-14 نشستیں ہم نے کی ہیں، جس میں عربی اتنا بڑے بڑے چپ کے بیٹھے سنا کرتے تھے۔ تو اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ اس نے عربی ادب کے بارے میں ذوق اور فہم کی سطح کو اتنا بلند کر دیا کہ اس زبان کو جاننا شرط نہیں رہ گیا۔ میں تو وہ شعر پڑھواتا تھا دوسروں سے کتاب پڑھے، تو خیر وہ شاعری پہ بات ہو رہی تھی، تو اس میں نوید صادق صاحب نے ایک پہلو تو یہ نکالا کہ ایک طرح کا پازیٹیو اور کریٹیو اور پروڈکٹیو ناسٹیلجیا بھی ہوتا ہے۔ ناسٹیلجیا جو ہے وہ ماضی میں زمانے کو نمو دینے کی جتنی قوتیں ملتی ہیں ہمیں منتقل ہوتی ہیں، ہم انہیں مستقبل کی پرداخت میں صرف کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اس پہلو سے ماضی کو زمانے کے اندر، یعنی زمانے کو اپنے لمحے لمحے میں جس نمو اور تسلسل کی ضرورت ہوتی ہے وہ ماضی سے مکمل طور پر لاتعلق ہو کر نصیب نہیں ہو سکتی۔ ماضی جمپنگ پیڈ ہوتا ہے، جمپ کرواتا ہے حال کو مستقبل کی سمت میں۔ تو یہ بہت اچھا نقطہ انہوں نے نکالا کہ ان کے یہاں ناسٹیلجیا یا یاد ماضی وہ عذاب نہیں ہے، یا یوں نہیں ہے کہ صرف رونے دھونے کے لیے ان کے یہاں ماضی کی یاد نہیں ہے۔ ان کے یہاں ماضی کی یاد اپنے حال کے حوالے سے اور اپنے مستقبل کے تصور سے خالی ہو کر کبھی نہیں آتی۔ یہ بہت اچھا نقطہ انہوں نے اٹھایا۔ اس پہ ایک بات مجھے سنیے کہ بھائی دیر بہت ہو گئی ہے، تو میں جلدی بس عرض کرتا ہوں کہ زمانے اور انسان کا تعلق واقعات پیدا کرتا ہے۔ ہر تعلق میرا جو بھی زمانے سے تعلق ہے وہ میں یا تو واقعات پیدا کرے گا مجھ سے باہر، یا احوال اور ریئلائزیشنز پیدا کرے گا میرے اندر۔ تو ان دونوں کو جیسے اصطلاح میں ایونٹس کہتے ہیں۔ تو خورشید رضوی صاحب اب نوید صادق صاحب کو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ نقطہ پڑھا لیں۔